السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہماری سیرت کے تعلق سے تیسری نشست ہے، اور آج ہم باقاعدہ سیرت کا آغاز کر دیں گے۔ سیرت کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کا سمجھ لینا ضروری ہے، وہ یہ کہ سیرت کو کس طریقے سے بیان کیا جائے۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے کہ میں نے پچھلی نشست کے اندر عرض کیا تھا کہ ہم سیرت اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم قرآن سیکھتے ہیں ویسے قرآن کے لانے والے کی زندگی کو بھی سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، آپ کی نبوت پر ایمان لانا ہمارے اوپر ضروری ہے، اور آپ کو آخری نبی سمجھنا یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہمارا تعلق ہے تو اتنا تعلق بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی شخص کو میں اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، کامل ایمان والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سیرت کا سب سے بڑا اور اہم مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اتنی محبت ہو جائے کہ جتنی محبت ہمیں کسی اور سے نہ ہو۔ کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، بھائی جس کی محنتوں سے ہمیں کلمہ ملا اور اس کلمے کی برکت سے ہمیں نجات ملے گی آخرت میں، اسی سے تعلق مضبوط نہ ہو اور ہمیں کرکٹروں کے نام بتاؤں اور ہمیں فلم ایکٹرز کے نام بتاؤں، تو یہ تو زیادتی ہوئی نا، ہمیں اپنے اوپر ہم زیادتی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا سیرت کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن سے آپ کا تعلق ہے، تو لہٰذا ہم سیرت بھی ایسے پڑھیں کہ قرآن اس میں ہو، قرآن کو سامنے رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ اس بات کو آپ دماغ میں رکھیے گا کہ میں آپ کے سامنے کوئی قصے، کہانیاں یا کوئی تاریخی روایت لے کر کے نہیں آؤں گا۔ میرا مقصد یہی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے سیرت کو اس طریقے سے بیان کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ذات کو اور آپ کی مقدس بابرکت ذات کو قرآن سے جوڑ کر کے آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ قرآن کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبانہ ذات ہمارے سامنے ہو تو ہمیں اس کا مقصد حاصل ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور قرآن سے ہمارا تعلق بھی مضبوط ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ یہود و نصارہ نے اسی پوائنٹ پر آ کر کے غلطی کی۔ یہودیوں کے پاس بھی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھے اور آسمانی کتاب تورات تھی، عیسائیوں کے پاس بھی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھے اور آسمانی کتاب انجیل تھی، اور آج ہمارے پاس بھی پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ، تمام نبیوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی موجودہ لائی ہوئی کتاب الحمدللہ موجود ہے، تقریباً 15 صدی ہو گئی۔ لیکن ان سے کیا غلطی ہوئی جو غلطی آج مسلمان بھی کر رہا ہے؟ اللہ محفوظ رکھے، آج یہ غلطی مسلمان بھی کر رہا ہے۔ غلطی کیا ہوئی؟ دیکھیے، یہودیوں سے یہ غلطی ہوئی کہ ان کے پاس تورات بھی تھی اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بجائے تورات سے، آسمانی کتاب سے ریلیٹ کیا، اور اتنا مضبوط کیا کہ آسمانی کتاب تورات کے تعلق سے اس کے مسائل، اس کے معاملات، اس کی موجگافیاں کھولنے کھالنے میں اتنا لگے کہ ان سے پیغمبر چھوٹ گئے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی کوئی خاص زندگی ان کے پاس محفوظ نہیں ہے، ان کی تعلیمات ان کے پاس محفوظ نہیں ہے، ان کی کلمات، ان کی جو ایک طریقے سے جیسے ہمارے نبی کے اقوال کو ہم حدیث کہتے ہیں، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ شاید ان کے پاس محفوظ نہیں ہیں، 2-4 ہوں تو کہہ نہیں سکتا، اور اس کی بھی اوتھینٹسٹی کیسی ہے ہم سمجھتے ہیں۔ اور ان سے غلطی یہ ہوئی کہ اپنی کتاب کو مضبوط پکڑنے کے چکر میں پیغمبر کو مضبوط نہ پکڑ سکے، ان کی ذات کو مضبوط نہ پکڑ سکے، اور اس معاملے میں عیسائیوں سے غلطی اس کے الٹ ہو گئی۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو اتنا پکڑا کہ علمان والحفیظ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر میں لا کر کے بٹھا دیا، معبود بنا لیا، اور وہ ان سے کتاب چھوٹ گئی۔ انجیل جو ان کو ملی تھی اس کے اندر اتنی غفلت کہ اس کتاب کا سر و پیری جو ہے نہیں محفوظ رہ سکا، اور اس کا جو معاملہ تھا وہ اب ہم سب کے سامنے کہ آج بائبل بھی 4 ہے دنیا کے اندر۔ وہ کون سی بائبل ہے؟ جو آسمانی تھی، اس کا خود نہیں پتہ ان کو، جس زبان میں نازل ہوئی تھی سریانی زبان میں، وہ دنیا میں مردہ ہو چکی ہے، آج اس کے دوسری زبانوں کے اندر ٹرانسلیشن موجود ہیں، لیکن وہ اصل کتاب دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو یہ غلطی یہودیوں سے بھی ہوئی کہ انہوں نے کتاب کو پکڑنے کے چکر میں نبی کو چھوڑ دیا، اور عیسائیوں سے غلطی اس کے الٹ ہوئی کہ انہوں نے نبی کو پکڑنے کے چکر میں کتاب کو چھوڑ دیا۔ آج بہت مسلمانوں کے اندر دیکھیے ربیع الاول کا موقع ہے، سیرت کو بہت سارے لوگ بیان کریں گے۔ جس علاقے میں میں رہتا ہوں پرانی دلی میں، اب تو یہ
لاک ڈاؤن تو خیر 2 سال ہو گیا ختم ہوئے ہوئے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز ہیں، عام حالات کی طرح پہلے جیسے معاملات ابھی نہیں ہے، اسکول اور ملنا جلنا اور یہ سب نہیں ہے۔ لیکن میں دیکھتا تھا ربیع الاول کے مہینے میں اسٹیج سج جاتے تھے، حالانکہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، لیکن ربیع الاول کے موقع پر خاص طور سے میں نے دیکھا 12 ربیع الاول والے دن اسٹیج لگ رہے ہیں اور وہ ایک خطیب آئے ہوئے بڑے عجیب طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ بیان کا کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ کہ جس میں معجزے ہی معجزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کرنا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے انگلی کے اشارے سے، اور کسی شخص کو اٹھا کر کے اس سے کشتی لڑنا ہے، سر پٹک، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے رسول۔ جب میں سیرت بیان کروں گا یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی، بالکل آئیں گی، لیکن سننے والے کے سامنے جو صرف اسی پہلو کو بیان کیا جائے گا اور اسی بات کو سامنے رکھ کر کے سیرت بیان کی جائے گی، تو بندہ اس کو عقیدت تو ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن عمل کا دروازہ نہیں کھلے گا اس کے اوپر۔ وہ سوچے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے سے ایسی ہو رہی ہیں انگلی کے اشارے پر، میں عمل کہاں کروں؟ وہ نماز روزہ تو اس کی زندگی میں دکھے گا نہیں۔ جب عمل کی باری آئے گی تو وہ ان ساری چیزوں سے مانوس نہیں ہو سکے گا۔ تو لہٰذا قرآن کو سامنے رکھ کر ہم اسی لیے جب ربیع الاول میں جب دوسرے لوگ بھی سیرت بیان کر رہے ہیں تو ہماری کیا خصوصیت، ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو، ہر چیز کو، ہر چھوٹی موٹی بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں اس میں تفصیل نہیں ہو سکے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت کم وقت ہوتا ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے، اس کے اندر تفصیلات بھی آ جائیں یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، میرے بس کی تو بات ہے نہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہو سکے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو رکھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر اس میں آپ لوگوں نے جو ہے اپنا رسپانس اچھا دیا اور آپ لوگوں نے اس میں جذبات دکھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش کیا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو پھر آنے والے وقت میں کچھ مہینوں کے بعد یا سال بھر کے بعد انہی دنوں میں ایک تفصیلی سیرت کورس شروع کریں گے جس میں ہر چیز کو، بال کی کھال کو بھی انشاءاللہ کھول کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ابھی فی الحال تفصیلات جو ہے اس کا موقع نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم باقاعدہ میں آغاز کرنے لگا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، لیکن شروعات کہاں سے کی جائے، بات کہاں سے شروع ہو؟ دیکھیے جب ہم سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، علماء کرام نے لکھی ہیں بڑی معروف کتابیں، سیرت المصطفیٰ ہے اور سیرت حلبیہ ہے، بہت ساری کتابیں، اور میں جب یہاں آنے سے پہلے کتابیں دیکھتا ہوں تو میرے پاس بھی کچھ کتابیں ان کا کلیکشن ہے، میں دیکھتا ہوں ان کتابوں کو، الگ الگ کتابوں کو۔ جب میں دیکھ رہا تھا تو میں بڑا کنفیوز ہو گیا کیونکہ الگ الگ سیرتوں کے اندر الگ الگ طریقے سے کتابیں شروع ہوئی ہیں۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سلسلہ شروع کیا ہے، کسی نے عرب کے حالات سے شروع کیا ہے، کسی نے کہیں سے شروع کیا، کسی نے کہیں سے شروع کیا، بعض لوگ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئے، بعض لوگ آدم سے بھی پیچھے چلے گئے، دنیا اور آسمان کی پیدائش سے اتنا پیچھے ہم نہیں جا سکتے، اتنی تفصیل نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بات ہم شروع کریں ابراہیم علیہ السلام کے طور سے۔ یقین مانیے گا اور یقین رکھیے گا کہ ہم بہت لمبی تفصیل، جیسے میں نے کہا تفصیل کا موقع ہی نہیں ہے تو آپ یہ کہاں چلے گا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں 3000 سال 5000 سال پہلے۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ تعلق ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا ذکر ہم قرآن کے اندر کہہ رہا ہوں، نماز کے اندر جب لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اور پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک جگہ کر دیا۔ کیسے؟ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور آخری رکعت میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پیغمبر کا نام آیا محمد، اور اس کے بعد آتا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اسی طریقے سے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈائریکٹ تعلق ہے، تو لہٰذا بہت سارے لوگوں نے خلیل اللہ سے بات کو شروع کیا ہے، تو مجھے پسند یہاں سے آیا تو میں یہیں سے بات کو شروع کرتا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ سمیٹتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بابل کے اندر ان کا معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزر ایک شخص تھے ان کے یہاں ان کو پیدا کیا، اور آزر یہ وہ شخص ہیں جو بت پرست تھے، ان کی قوم بت پرست تھی، اور آدم جو ہے خود بڑے بت پرست، بڑے پجاری سمجھے جاتے تھے، بت بناتے تھے، بنا کر کے بیچتے تھے، پوجا بھی کرتے تھے اور بنا کر کے بیچتے بھی تھے۔ عراق کے اندر بابل شہر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داریوں سے نوازا، اور یہ ایک بڑا تہذیب اور تمدن والا دور تھا اور بڑا ہرا بھرا، اس زمانے کا جو جدید سے جدید ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے اس زمانے کی وہ ساری وہاں موجود تھی، اور اس دور میں اور اس معاملات میں کہ جہاں پر ریل پیل ہو، کھانے پینے کی چیزوں کی اور ہری بھری جو ہے چیزیں ہوں، اور ایک تہذیب ہو اور ایک تمدن کا دور ہو، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اور یہ وہ قوم تھی جو
تقریباً ہر چیز کی پوجا کرتی تھی، چاند، سورج، ستارے، مورتیاں، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی بھی پوجا ہوتی تھی، اس کو بھی خدا سمجھا جاتا تھا، اور خدائی کے درجے ہوتے تھے، یہ چھوٹا خدا ہے، یہ بڑا خدا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا قرآن مجید میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور دیکھا قوم کو، کن حالات کے اندر ہے قوم، اپنے والد کو دیکھا کہ کن معاملات کے اندر ان کے والد، قوم کو سمجھایا، والد صاحب کو سمجھایا، انفرادی طور پر والد صاحب کو بھی سمجھایا، وہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اور ان کے والد کا مکالمہ ذکر کیا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف، پوری تفصیل ہے، آپ دیکھیے گا 16ویں سپارے کے اندر۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ قوم کو سمجھایا، باپ کو سمجھایا، نہیں مانے، تو ایک موقع ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے خطاب کیا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، یہ ہے ستارے کی پوجا کرتے تھے، جب رات ہوئی اور ستارہ آسمان پہ چمکا، بہت سارے ستارے چمکے، تو فرمایا کہ قال هذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب ستارہ ڈوب گیا، سورج صبح ہوئی، سورج نکلا، ستارہ ڈوب گیا، تو قال لا احب الافلین، فرمایا کہ یہ کیسے جو ڈوب جائے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ پھر جو ہے قوم کو دوبارہ کسی اور موقع میں سمجھایا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کہ جب چاند نظر آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ هذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، فرمایا کہ جو ڈوب جائے، جب صبح ہوئی اور چاند بھی ختم ہو گیا تو فرمایا کہ یہ ڈوب گیا، رب کیسے ڈوب سکتا ہے، ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اپنی قوم کو دن میں سمجھایا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، سورج کی پوجا کرتے تھے، فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، جب وہ ڈوب گیا، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے قوم میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں۔ بالآخر قوم کے معاملات، ان کے نتیجے میں ایک موقع ایسا آیا کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ تفصیل کا موقع ہے بھی نہیں، اور میں جاؤں گا تو پھر بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی، اور بتوں کو توڑا اور قوم نے اس کے نتیجے میں ان کو آگ میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر محفوظ رکھا، جس کے نتیجے میں پھر انہوں نے قوم سے پھر جو ہے وہ قال سلام علیک، اپنے والد سے بھی جو ہے ایک طرف ہو گئے، قوم سے بھی ایک طرف ہو گئے، اور وہاں سے چلے گئے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ تھا اور وہ فلسطین کے اندر رہتا، ان کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور دوسری بیوی کا نام جو ہے وہ ہاجرہ تھا۔ عربی کے اندر حاجر آتا ہے، حاجر، ہم لوگ اردو کے اندر حاجرہ کرتے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے، زبانوں کا فرق ہوتا ہے تو اس کے ترجمے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہاجرہ جو دوسری بیوی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوسری بیوی سے بڑھاپے کے اندر بڑے بیٹے سے نوازا، جن کو اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور جو پہلی بیوی تھی دوسرے نمبر پر ان کے بیٹے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ جو پہلی بیوی تھی ان سے جو ہے بعد میں بیٹے ہوئے، اور جو دوسری بیوی تھی ان سے پہلے بیٹے ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام جو ہے یہ دوسرے بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ ایک بیوی کو فلسطین کے اندر چھوڑا، اور دوسری بیوی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو، ان کے بیٹے، ان کی عمر غالباً کچھ مہینے تھی، 2 مہینے یا کچھ، ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا بیت اللہ کے پاس، خانہ کعبہ اس وقت تو آباد نہیں تھا، اور جنگل تھا، صحرائی جنگل تھا، ریت کی مٹی اور کالے کالے پہاڑ اور کچھ بھی نہیں، گھاس کا تنکا بھی نہیں، اور نہ انسانی آبادی نہ کوئی جانور، وہاں چھوڑ دیا۔ زمزم کا قصہ پورا آپ لوگوں نے سنا ہے، حج کے موقع پہ میں اس کو دوبارہ عرض نہیں کروں گا۔ لہٰذا جب آپ دونوں بیویوں کو الگ الگ معاملہ تھا، اور ان کی ذمہ داری، نبوت کی جو ذمہ داری تھی وہ علاقۂ شام کے اندر تھی، آپ وہاں چلے گئے تو وہاں جاتے رہتے تھے، بلکہ جاتے کیا رہتے تھے، شام کے اندر ہی رہتے تھے، اور شام سے کبھی کبھی جو ہے ادھر آتے تھے حضرت ہاجرہ سے ملنے کے لیے، اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے۔ تو وہ موقع بھی آیا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور زمزم نکل چکا تھا، اور زمزم نکلنے کی وجہ سے اس وقت پانی کے آثار کی وجہ سے پرندے وہاں پر آنے لگے، اور پرندوں کو دیکھ کر قبیلہ جرہم وہاں پر آباد ہوا، اور قبیلہ جرہم سے پھر وہاں پر مکے کے پاس آبادی بڑھی ہے، لوگوں کی جو ہے زندگیوں کا سلسلہ آگے چلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سب انہی کی اولاد میں سے آئے ہیں تقریباً۔ یہودیوں کی اگر مانیں، ان کا جو لٹریچر ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، اس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے پہلی بیوی سے، اسحاق علیہ السلام، ان سے تقریباً 50 کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں دنیا کے اندر۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا بھی مسلمانوں کا یہی ماننا ہے کہ ان کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تمام انبیاء کرام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور صرف ایک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے سردار۔ ایک آئے اور سب پر چھا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نبوت سے نوازا۔ تو ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔
تمام نبیوں کے جو ہے بعد میں جو نبیوں کا سلسلہ چلا ان کے باپ ہیں. آپ دیکھیں نا اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام ہوئے ہیں, پھر یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام, بنیامین علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, یوشع علیہ السلام, داؤد ہے, ایوب ہے, سلیمان ہے. ہاں کون کون سے انبیاء کرام ہیں, میں تو سانسوں کھڑ گئی میری تو نام لیتے لیتے. اور یہ تو کچھ چنندہ انبیاء کرام ہیں, 26-28 نبیوں کے ذکر ہیں. اور انبیاء کرام کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے. بعض علماء کرام کے نزدیک انبیاء کی تعداد 2 لاکھ 2.5 لاکھ بھی ہے, واللہ اعلم. تو یہ پیغمبروں کا سلسلہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہے. اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں, اور ان کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے اوپر ان کی نبوت کو جو سرداری عطا فرمائی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زبان تھی یہ جو ہے وہ عبرانی زبان تھی, عربی نہیں بولتے تھے. عربی تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب کنواں زمزم کا کنواں مل گیا اور پانی وہاں جاری ہو گیا, اور اس پانی کو دیکھ کر جرہم والے قبیلے والے وہاں آباد ہوئے, ان کی زبان عربی تھی. اور دیکھیے زمزم اس کو زمزم کس لیے کہا جاتا ہے کہ جب پانی نکل گیا تو حضرت حاجرہ نے اپنی زبان میں جو بولتی تھی عبرانی زبان, اس کے اندر اس کو کہا زمزم. یہ عبرانی زبان تھی, تو عبرانی کے اندر زمزم کے معنی ہوتے ٹھہر جا, رک جا, بھر گیا, بہت ہو گیا. تو جب انہوں نے یہ کہا تو پانی وہاں آ گیا, اور قوم دیکھ کر کے ان کو وہاں آباد ہو گئی. تو یہ جو قوم تھی ان کی زبان تھی عربی, اور اسماعیل علیہ السلام اپنے والد اور اپنی والدہ کی زبان عبرانی زبان بولتے تھے. انہوں نے جرہم سے جو ہے عربی زبان سیکھی ہے, اور پھر یہاں سے عرب کی زبان جو ہے وہ عربی شروع ہوتی ہے. اصل زبان تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ عبرانی تھی, عربی نہیں تھی. اب عربی زبان کے تعلق سے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج بھی یہودی جو ہے وہ عبرانی زبان بولتے ہیں, اور دنیا کے اندر یہ عبرانی زبان تقریباً ختم ہو چکی تھی, مردہ ہو چکی تھی, اور کچھ 25-50 لوگ شاید باقی بچے تھے عبرانی بولنے والے. تو ان لوگوں نے باقاعدہ ان کو جمع کیا, ان کی خدمت کی, اور ان کے ذریعے سے عبرانی زبان کو سکھایا, اس کا چلن کیا. آج جو فلسطین کو قبضہ کر کے انہوں نے اسرائیل بنایا ہے, اور گریٹر اسرائیل کے یہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں, تو وہاں پر ان کی باقاعدہ جو ان کی زبان ہے, نیشنل لینگویج جو ہے ان کی, وہ عبرانی ہے. عبرانی زبان کے اندر اخبار چھپتے ہیں, عبرانی زبان کے اندر لٹریچر ان کا چلتا ہے, عبرانی زبان کے اندر تعلیمات ہوتی ہیں. آج دیکھیے ہم نے عربی زبان کے ساتھ کیا سلوک کیا, مسلمانوں کے ساتھ. مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے عربی زبان کے ساتھ؟ ہندوستان کے اندر عربی کا کیا معاملہ ہے؟ کتنے لوگوں کو عربی آتی ہے؟ مسلمانوں کو بحیثیت قوم. علماء کا طبقہ چھوڑ دیجئے, علماء کا معاملہ الگ ہے, علیحدہ رہا, یا ان لوگوں کا جو اپنے طور سے شوق میں عربی زبان سیکھ لیتے ہیں. عام لوگوں کا کیا معاملہ ہے عربی زبان کے ساتھ؟ عربی کا عین بھی نہیں جانتے. عربی تو چھوڑیے, بہت سارے لوگوں کو اردو نہیں آتی. کئی علاقوں میں یہ دیکھ رہا ہوں, ہمارے وزیر آباد علاقے میں ایک مسجد بنی, اور اس مسجد کے بعد جو بورڈ لگا, مسجد کا بورڈ لگتا ہے نا کہ یہ مسجد ہے, اس مسجد کا جو بورڈ لگا تو وہ ہندی میں لگا. یہ حالت ہے, اتنی بری حالت ہے کہ میرے پاس ایک ساتھی آیا, مجھ سے کہنے لگے مجھے فتویٰ لکھ کر دے دیجیے. میں نے کہا بھائی سوال لکھ کر دے دو, میں جواب دیتا ہوں. تو کہنے لگے جی میں ہندی میں لکھ سکتا ہوں, آپ مجھے جواب ہندی میں. میں نے فتویٰ ہندی میں کب ہوتا ہے؟ فتویٰ تو عربی میں ہوتا ہے, فارسی میں ہوتا ہے, اردو میں ہوتا ہے. اردو میں تو دے سکتا ہوں, اتنی گنجائش ہے, ہندی میں کیسے فتویٰ دے دوں گا تمہیں؟ نہیں مجھے ہندی میں دیجیے. اور آج کل تو بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ, یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے جو نکاح کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں, نکاح پڑھاؤ کسی کا, کہتے ہمارے نکاح کے سرٹیفکیٹ انگلش میں دیجیے, ہندی میں دیجیے, اردو میں مت دیجیے. یہ معاملات ہیں, یہ مطالبات ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گی ہماری قوم. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ سیرت کورس کے بعد اردو کورس بھی آپ کو کراؤں, تاکہ ہمارے یہاں اردو بھی جو ہے عام ہو جائے. اور اردو کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ہمت طاقت دی اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو عربک بھی انشاءاللہ میں سکھاؤں گا. عربک کا بھی ارادہ ہے, میں نے شروع کی تھی, لیکن قوم کا رویہ دیکھ کر میں نے چھوڑ دی. جس طریقے کا مجھے انعام ملا نا اس وقت, تو میں نے وہ عربی زبان چھوڑ دی, نہیں پڑھائی, میں نے پورا نہیں کیا. لیکن انشاءاللہ پھر پڑھاؤں گا, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ مجھے اچھے لوگ ملے ہیں. اب چلیے انشاءاللہ بات وہاں سے کنٹینیو رہ گئی تھی کہ ان کی زبان جو ہے وہ عربی تھی, عربی نہیں تھی. قبیلہ جرہم کی زبان عربی تھی, اور ان سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی ہے. اصل زبان ان کی عبرانی تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے شام چلے جاتے تھے, اور شام کے اندر ہی نبوت کی ذمہ داری ادا کرتے تھے. شام سے کبھی کبھی یہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے اور بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے آتے تھے. اور اس آنے اور جانے میں ایک مرتبہ یہ معاملہ بھی ہوا کہ قربانی کا حکم ہوا بیٹے کو, وہ دمبا آیا اور وہ ان کی جگہ وہ قربان ہو گیا. ایک موقع ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جائیے شام سے مکہ جائیے اور وہاں خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالیے. ان دونوں باپ بیٹوں نے مل کر جو ہے, دونوں پیغمبر علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی, گارے اور اینٹیں لگائے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اینٹوں کو جوڑتے تھے, ملاتے تھے, اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ مٹی, اینٹیں, گارا وغیرہ لا کر کے والد صاحب کو دیتے تھے.
انہوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی اور اینٹوں کو جوڑ لیا اور بنیاد تیار ہو گئی، تو ایک جگہ جہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، وہ جگہ آج بھی مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ جب تیار ہو گیا تو جبل ابی قبیس سے اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر لا کر کے رکن یمانی کے پاس جو ہے اس کو لگا دیا، اسی کا نام حجر اسود ہے، اور بیت اللہ کا ہر چکر میں اسی کا بوسہ لیا جاتا ہے۔ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 137 سال ہوئی ہے، اور ان کی 12 بیٹے ان کے ہوئے ہیں، اور انہی سے ان 12 بیٹوں سے ان کا سلسلہ چلا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر انہی 12 بیٹوں سے بات شروع کریں گے کہ کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے نسل آگے ان 12 اولادوں سے چلی ہے، اور ان میں کون سے معروف ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ کن سے چلا ہے اور کن سے شروع ہوا ہے۔ تقریباً 15 سال کی عمر میں، جب 15 سال کے اسماعیل علیہ السلام ہوئے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور قوم نے اپنے مشورے سے ان کا اس وقت کی جو قوم عمالقہ تھی ان سے ان کی ایک بیٹی سے جو ہے ان کا نکاح کر دیا، اور وہ جو عورت تھی وہ بس ان کی تربیت تھی یا جو بھی تھا، بہرحال وہ باصلاحیت عورت نہیں تھی۔ یوں کہہ لیجیے کہ پیغمبر کے حرم کے اندر تو وہ آ گئی تھی، لیکن وہ شرائط جو ہونی چاہیے پیغمبر سے نکاح کے اندر وہ نہیں تھی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پر آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی یہ بیوی ہے، اور انہوں نے اپنے معاملات سے اپنی علمی تجربات کی روشنی میں اور دیکھ لیا کہ اس عورت کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام سے تو ملاقات نہیں ہوئی تھی اس سفر میں، لیکن کہتے ہوئے چلے گئے کہ جب اسماعیل آئے تو بتا دینا میں آیا تھا، اور کہہ دینا کہ میں یہ پیغام دے کر کے گیا ہوں کہ اسماعیل تم اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو۔ یہ پیغام تھا۔ جب وہ چلے گئے اور اسماعیل علیہ السلام آئے ہیں تو اس عورت نے آ کر کے کہا کہ وہ آئے تھے بزرگ آپ کے، پتہ نہیں یہ نہیں بتایا کہ باپ تھے یا کوئی تھے، کہ اس طریقے سے کہہ کر گئے کہ تم چوکھٹ بدل لو۔ تو اسماعیل علیہ السلام اس جملے کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھ گئے اور فوراً اس عورت کو طلاق دے دی۔ اور پھر قبیلہ جرہم، جیسے کہ میں نے بتایا یہ اسماعیل علیہ السلام کا سسرال بھی ہے اصل میں، قبیلہ جرہم کے سردار کی بیٹی سے پھر ان کا نکاح ہوا، اور ان سے 12 بیٹے ہوئے ہیں، اور ان 12 بیٹوں سے نسل چلی ہے، اور قبیلہ جرہم سے آپ نے عربی بھی سیکھی اور یہ آپ کا سسرال بھی ہے، اور کس طریقے سے پھر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نہیں پھر بات دوبارہ لمبی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم یہیں سے بات شروع کریں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام لے کر کے حاضر ہوا تھا، وہ چھوٹی سی بات ہے، وہ سن لیجیے بس، اس کے بعد بات تو ختم ہو ہی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہفتے میں کوئی ایک دن میں سمجھتا ہوں مناسب سمجھتا ہوں، اتوار کا دن ایسا رکھ لیں گے کہ جس میں ہمارا سیرت کا کورس نہیں ہوگا۔ ہفتے میں 6 دن ہم سبق پڑھیں گے، ایک دن ہم سیرت نہیں پڑھیں گے۔ اتوار کے دن سوال بھی ہوں گے تو آپ میرے واٹس ایپ پر ہی جواب دیجیے گا، واٹس ایپ گروپس کے اندر ہی سوال آئے گا اور آپ کو میرے پرسنل پہ آپ کو جواب دینا ہے۔ ویسے تو آپ کو یوٹیوب کے اوپر عجیب سوالات، نئے یوٹیوب کے اوپر سوالات ملیں گے، وہ سوالات الگ ہوں گے، ان کا تعلق کورس سے نہیں ہوگا۔ کورس سے جن کا تعلق ہوگا وہ سنڈے کے دن آپ کو ملا کریں گے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی جوابات دیجیے، انشاءاللہ آپ کی نالج کے اندر اضافہ ہوگا، علم کے اندر اضافہ ہوگا، اور اتوار کے سوالوں کا جواب دینا تو انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ دینا نہ دینا ہمارا اسی کے اوپر بیس ہوگا۔ اصل چیز جو سنڈے کو سبق نہ ہونے کی وجہ وہ یہ کہ المیزان آپ حضرات کے سامنے ایک نئی چیز لے کر کے حاضر ہوا ہے۔ یہ میں نے سرپرائز رکھا، میں بتانا چاہتا تھا لیکن میں نے جان بوجھ کر کے چھپا کر کے رکھا تاکہ آپ لوگوں کو ایک نئی خوشی ملے اور آپ کا جو ہے ایک جذبہ دیکھنے کو ملے۔ ایک 10 منٹ کی کلاس ہوگی تاریخ کے اوپر، جس میں آپ کے سامنے تاریخ بیان کی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے حالات کیا تھے، مسلمان قوم کا عروج زوال، اس کی داستانیں، عروج ہوا تو کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، زوال ہوا تو کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، اور عروج و زوال کی ایک بالکل صاف ستھری اور مقدس بالکل وہ تاریخ جو علماء کرام سے ہمیں ملتی ہے، وہ تاریخیں نہیں جو ہالی ووڈ بالی ووڈ ہمیں اپنی فلموں کے اندر دکھاتا ہے، علمان والحفیظ، پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہا ہے اور کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ میرے پاس لوگوں کے اس طریقے کے سوالات آتے ہیں کہ ہمیں وہ فلم آئی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، لوگ بتاتے ہیں اس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے، اس کے اندر کیوں دیکھ رہے ہو بھائی، کیوں پڑھ رہے ہیں چکروں میں یار، چھوڑو ہٹاؤ۔ تو مجھ سے کسی نے کہا کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی کہ باقاعدہ تاریخ جو ہے شروع کی جائے، اور مجھے لگتا نہیں کہ شاید جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی تاریخ کا کوئی سلسلہ شروع کیا گیا ہو۔ تو المیزان کی ٹیم نے مجھ سے کہا گیا، میری کیا اوقات ہے، مجھ سے کہا کہ آپ مفتی صاحب آپ کی دیکھ ریکھ میں ہم کام شروع کریں گے۔ تو انشاءاللہ المیزان نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن 10 منٹ کی تاریخ کی جو ہے کتاب کلپ آئے گی آپ حضرات کے سامنے، اس دن ہم سیرت کورس نہیں پڑھیں گے، ورنہ آپ لوگوں کو کنفیوژن ہوگی کہ تاریخ پڑھیں یا سیرت پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ ٹائم وہی رکھیں گے، رات کو 8 بجے منڈے ٹو سیٹرڈے آپ کو سیرت کا سبق ملے گا، اور سنڈے آپ کو تاریخ کا سبق ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کی اس میں دلچسپی ہوئی اور آپ لوگوں کو پسند آیا اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا تو انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے، ویکینڈ کلاسز رکھ لیں گے اس کی، سیٹرڈے سنڈے ہو جائیں گی، اور اگر آپ کہیں گے تو ہفتے میں 3، یہ جیسے بھی آپ لوگوں کا شوق ہوگا، آپ لوگوں کا جذبہ ہوگا ویسے کریں گے۔ ابھی کے لیے فی الحال تاریخ کا ایک سبق سنڈے کے سنڈے آیا کرے گا رات کو 8 بجے۔ اس کے لیے آپ کو ایک دوسرا چینل، اس کی لنک دے دی جائے گی، وہ بھی ہمارا ہی چینل ہے اور وہ بھی وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں۔
بس یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوتھینٹک چیزیں آپ کو ملیں، صحیح چیزیں آپ کو ملیں، تاکہ ہمارے نالج میں، ہماری جانکاری میں، ہمارے علوم میں صحیح اضافہ ہو، اور وہ صحیح چیزیں ہم اپنی آنے والی جنریشن کو، اپنی نسل کو دے کر کے جائیں۔ جو کہا گیا سنا گیا، پروردگار اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔